سارم بھائی، میں ان کی کہانی کس حال میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہوں گی، میں صرف ان کے علاج پہ آج بات کروں گی۔ وہ بھی سلطانہ بی بی کے علاج کی بات ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ انہیں علاج کی شدید ضرورت ہے۔ جیسے سلطانہ بی بی جس اذیت میں ہے کہ وہ کھا نہیں سکتی، ان کا ایک حصہ کٹا ہوا ہے، کانوں میں ان کے درد، دانت نہیں ہے، دانت نہیں ان کے۔ ظاہر ہے کینسر آپ کو پتہ ہے کیسی بیماری ہے اور اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے یہ۔ پھر یہ سب سے پہلے تو ان کی شعائیں لگیں گی، جب وہ بہتر ہوگا، چیزیں صحیح ہوں گی تو پھر جا کر کے ان کے دانت لگیں گے، پھر یہ کھانے کے جو ہے نا قابل ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، اس کو بھی منہ کا کینسر ہوا تھا، دانت سارے نکلے، تو گھر والے بیچارے پیار تو کر رہے تھے، مجبوریاں بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس حد تک آ گئے تھے کہ اس کو آپ رکھ لیں، ہم اس کو نہیں کھلا پا رہے کیونکہ صرف اس کو لکوڈ چاہیے، جوسز چاہیے۔ پھر ایک ہم روٹی کھانے والے لوگ ہیں نا نارملی، تو ہمارے جوسز سے پیٹ نہیں بھرتا ہمارا، پھر تو وہ جوسز کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے۔ غریب آدمی جو 15-20 ہزار 25 ہزار مہینہ کماتا ہو وہ کیسے کھلائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں پرابلم آتی۔ جب یہ آئی تھی یہ واقعی بس سانس چل رہی تھی اور یہ آئی تھی، یہ حقیقت ہے، کیونکہ کھا نہیں پا رہی تھی، جوسز نہیں لے پا رہی تھی۔ تو پھر میں تو ان سے لڑ کر کے ان کو جو ہے نا جوسز جب بھی میرے پاس آتی ہے تو میں بٹھا کر کے کہتا ہوں سب سے پہلے جوس پلاؤ۔ علاج کے لیے بھی لڑنا پڑے گا کیونکہ یہ اب جینا نہیں چاہتی ہیں، اور میں نے انہیں ابھی وقفے میں بھی یہی کہا تھا کہ اس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ موت مانگیں یا بس بلا لے۔ اللہ نے ہمیں جینے کے لیے زندگی دے کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزہ کن کے لیے یہ وینٹیلیٹر سے واپس آئی، بالکل وینٹیلیٹر سے آئی اس عمر کے اندر، اس بیماری کے اندر۔ تو یہ سوچے نا کہ اللہ نے مجھے بھی جینے کے لیے بھیجا ہے، شاید میرا اور امتحان ہے، یا میرے شاید گناہ تو چلے ہم یوں سوچ لیتے ہیں تو چلو گناہ اللہ میرے دھو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اللہ سے کبھی موت نہیں مانگنی چاہیے، اور ہم سب کو بھی ایسے لوگوں کی نا آگے بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے۔ علاج کے لیے بھی لوگ ہیلپ کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کوئی میں اماؤنٹ نہیں بتا سکتا، انسان جاتا ہے اپنا نارمل ٹریٹمنٹ میں یا گھر سے سانس لیتا ہوا جاتا ہے، اسپتال جا کے وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے وہ، تو کوئی آپ اخراجات تو اس کے بتا نہیں سکتے۔ دوسرا یہ جو اس وقت مجھے ان ماؤں کے لیے جو ہیلپ چاہیے نا صحیح معنوں میں، جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں خاص طور پہ جن کے پاس جائیدادیں موجود ہیں، اپنے گھر رہنے کے باوجود کئی گھر خالی پڑے یا رینٹ آؤٹ کیے ہوئے اور وہ دولت پہ دولت جمع ہو رہی ہے، ان سے بس ریکویسٹ کروں گا خدا کے واسطے ہمیں پلاٹ دے سکتے ہو پلاٹ دو، گھر دے سکتے ہو گھر دو، بلڈنگ دے سکتے ہو بلڈنگ دو، کیونکہ جو ماحول جو معاشرہ آج ہمارا چل پڑا ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ کم از کم ہم آنے والی ماؤں کو، سڑکوں پہ پڑی ماؤں کو، ابھی میں نے آپ کو ایک میسیج دکھایا تھا کہ ابھی کسی شخص کا میسج آیا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک خاتون ہے، ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے۔ ارے بابا کہاں سے دیں شیلٹر؟ کس طریقے سے پوری کریں جگہیں؟ اگر آپ لوگ جگہوں میں ساتھ نہیں دیں گے، 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ روپے دینے سے ادارے نہیں چل پاتے نا۔ اداروں کو بڑی اماؤنٹ چاہیے، بڑی جگہیں چاہیے۔ تو لوگ یقین جانے اگر مجھے صرف جگہ میں اس وقت سپورٹ کر دینا تو کم از کم ایسی روتی مائیں، سڑکوں پہ پڑی ماؤں کو، بزرگوں کو میں سمیٹ کر کے لے آؤں گا۔ یہی سوچ کے کر لیں کہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں نا وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں، درخت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے اگر آپ کسی ماں کے لیے گھر بنا کر کے دے دیں گے، کسی ماں کے لیے زمین دے دیں گے آپ، اور ادھر یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارے ہی کو دے دو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ماں کے نام اپنے، اور وہ بھی اس صورت کر دیں آپ کہ ہم سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ یار اب کوئی ماں سڑک پہ نہیں پڑی ہوگی، کوئی ماں کو دھکے دے کے کوئی نہیں نکال پائے گا، ایک ماں ہمیں کال کرے گی، ہماری گاڑی جا کر کے اس کو لے کے آئے گی، عزت سے اس کو جو ہے نا عزت سے گھر میں رکھے گی۔ تو لوگ اس طریقے سے میرا خیال ہے آگے بڑھیں۔ ان کے علاج کی اپنی جگہ بات ہے کہ علاج کے لیے سپورٹ کریں، کوئی ان کو خود لے جا کے علاج کرائے، کوئی ان کو اپنی ماں بنا کے گھر میں رکھے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ وہ یہ دونوں اور بھی بہت ہے، یہ تو دو سامنے ہمارے بیٹھی ہیں تو میں بات کر رہا ہوں شیلٹر میں، تو اور بہت ساری ایسی ماں ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا بس آگے بڑھیں، چاہے ماں ہے اپنی تو محبت ہے، ماں سے جسے بھی محبت ہے، ماں ہے یا نہیں ہے وہ ایشو نہیں ہے، لیکن جو ماں سے محبت کرنے والا ہے، جس میں انسانیت موجود ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑھیں گے، ہماری قوم سارم بھائی ایسی ہے جو کہ ماں سے کیونکہ کچھ اولادیں تو اتنی بدبخت ہے نا کہ اپنی جنت کو گھر سے ایسے نکال دیا، لیکن
لیکن ہماری قوم ہماری جو عوام ہے وہ واقعی آگے بڑھتی ہے, ہاتھ تھامتی ہے. تو آپ نے اب کرنا یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ تھامنا ہے سارم بھائی کا, ان ماؤں کا, ان جیسی بہت ساری ماؤں کا. اور جیسے سارم بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیلٹر اگر بن جائے, اس کا نام ماں گھر ہو, تو اس کے اندر دنیا یا پاکستان میں کوئی بھی ماں ہمیں سڑک پہ پھر نظر نہیں آئے گی, میں نے تو محفوظ نظر آئے گی. پیرنٹس ہوم سوچا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک بلڈنگ بنا کے دیتا ہے یا مجھے ساتھ سپورٹ کرتا ہے تو اس کا نام ہی پیرنٹ, اولڈ ہوم نہیں ہوگا, وہ پیرنٹس ہوم ہوگا, والدین کا گھر ہوگا. وہاں خوشیاں ہوں گی, وہاں سکون ہوگا. وہاں کوئی ماں کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں ہم دوائی نہیں دے رہے تو گھر سے نکال دیتے ہیں, تم اب جاب نہیں کریے, تم اپنا علاج نہیں برداشت کر سکتی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہاں پہ ماں سکون سے رہے گی, اور اس سکون کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس وقت ہم اپنی اسکرین پہ نمبر بھی فلیش کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے مخیر حضرات آگے بڑھ سکتے ہیں, ہاتھ تھام سکتے ہیں, ہاتھ بن سکتے ہیں, اس چین میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ان طریقوں سے جو اس وقت ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی موقع دیتا ہے دنیا میں جنت کمانے کا. بے شک. تو آگے بڑھیے, جو مجھے سن رہا ہے بالخصوص میں ایڈریس کروں گا اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. جب بھی ہم نے کوئی کہانی اس پلیٹ فارم سے آپ کو سنائی ہے, جب بھی ہم نے کسی کا دکھ بیان کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی, کیونکہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم تو ان کا دکھ جب سن رہے ہیں تو ہم اس کا ایک فریکشن ہی شاید سمجھ پائیں گے. وہ دکھ بہت بڑا ہے, وہ تکلیف بہت زیادہ ہے. ان کے ماتھے پر جو اس وقت رنکلز ہیں نا, وہ ایک ایک رنکل یہ بتاتا ہے کہ کتنی دکھ, کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. اور اگر میں بات کر لوں سلطانہ بی بی کی, ان کے ہاتھوں کی بات ہی میں کر لوں, میں نے ان کا ہاتھ تھاما, ان کا ہاتھ بڑا کمزور تھا. ان کی سکن پر جتنے رنکلز تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو زمانے کی دھتکار ہے وہ ہر رنکل سے آیا ہے. ان کی آنکھوں سے رواں ہونے والا یہ آنسو یہ ہمیں پکار رہا ہے, اور یہ ہمیں یاد بھی دلا رہا ہے کہ ہمارا کچھ فرض ہے. ہمارا فرض ہے کہ اپنی ماؤں کی خدمت کریں. اور مائیں جس طرح میں نے پہلے کہا سانجھی ہوتی ہیں, یہ بھی تو ہماری مائیں ہیں, ان کا بھی خیال تو ہمیں رکھنا ہے, ہر پاکستانی کو رکھنا ہے, اوورسیز پاکستانیز کو رکھنا ہے. سارم بھائی کا ساتھ نبھانا ہے. جو وہ خواب لے کر آئے ہیں آج, کہ صرف ان کا علاج نہیں, ایسی بہت سی اور مائیں, ایسے بہت سے والدین جو کہ اولاد جنہیں دھتکار دیتی ہے, اولاد جنہیں گھر سے نکال دیتی ہے, اولاد جنہیں گھر میں رکھتی نہیں ہے, مل کر پال نہیں سکتی, ان والدین کو گھر جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں سارم بھائی, اور ان کے لیے انہیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کے عطیات کی شدید ضرورت ہے. تو پلیز دس رمضان جو بھی آپ نے ڈونیشنز دینی ہے, پلیز سارم بنی ٹرسٹ کو ضرور دیجئے. ان کہانیوں کو سنتے ہوئے, ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے, ان کے آنسوؤں کو فیل کرتے ہوئے کہ ان آنسوؤں کو روک سکتے ہیں ہم, ان آنسوؤں کو کیسے ہم تھما سکتے ہیں, یہ آنسو کیسے تھم سکتے ہیں, کہ اگر ہم ساتھ نبھائیں سارم بھائی کا, اور ہم سب مل کر ایک ایسا ماحول دے پائیں جس میں علاج بھی ہو, جس میں ان کے لیے کھانے پینے کی تمام سہولیات بھی ہوں, اور میڈیسنز بھی ہوں. عزت سے رہیں. مکمل نیکیوں کا پیکج ہے. ادھر عبادت کی جگہ ہوتی ہے, ادھر کچن ہوتا ہے کھانے کے لیے, ادھر کپڑے ملتے ہیں, ادھر چھت ملتی ہے, ادھر عزت, ہر چیز. یعنی جو ہمارے بینگ مسلم کے حوالے سے کہوں, ہم نیکیاں ڈھونڈتے ہیں نا, وہ ساری نیکیاں ایک شیلٹر ہوم. اور ایک بس بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے آپ اگر یہ سوچتے ہیں, فار ایگزامپل کبھی دل میں خیال آ جائے کہ بھی سارم بھائی کو ہم نے نہیں پیسے دینے, آپ ان کو خود لے جائیں, آپ ان کا علاج کروا دیں. آپ آئیں سارم بھائی کے پاس, ان کو لے کر جائیں, سلطانہ بی بی کو, زبیدہ بی بی کو, دونوں کے علاج کرا دیں. ان کی تو ایک آنکھ کا علاج ہونا ہے, ان کے کینسر کا علاج ہونا ہے, اور یہ آپ کرا سکتے ہیں. بیٹا بن کے کرا دیجئے ان کا علاج. اور ظاہر ہے پھر کہوں گا کہ جو سارم بھائی نے بات کی نا کہ ایک پیرنٹس ہوم, اس کی طرف بھی قدم بڑھانے ہیں ہم سب نے مل کر. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایسے ماں باپ یا ہم ایسے ماں باپ کی خدمت کے لیے, ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے جن کی اپنی اولادوں نے انہیں گھر سے نکال دیا ہو, جی اللہ پاک آپ کو ایک موقع دیتا ہے. جیسے سارم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک شیلٹر ہوم ایک پیکیج ہے. میں جب سارم بھائی کے شیلٹر ہوم گئی, میں نے دیکھا کہ وہاں پر بچوں کو جس طرح رکھا, وہاں پر ماؤں کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے, وہاں پر بہنوں کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے. آپ اپنی نظروں سے خود جا کر دیکھ سکتے ہیں, خود جا کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک قدم بڑھائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ اس کے بدلے میں نہ جانے کتنی نیکیاں کما لیں گے, اپنے نامہ اعمال کو آپ کتنا بہتر بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار یہ موقع نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ بار بار زندگی میں ہمیں بار بار یہ موقع اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اگر ایک دفعہ موقع ہم اویل کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی دنیا, آپ کی آخرت سنور جاتی ہے. اور جس طرح سارم بھائی, میں ضرور کہوں گا کہ آپ بہت لکی ہیں. جب
جب ہم بات کرتے ہیں وہ مائیں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں, یہ دعائیں آپ بھی لے سکتے ہیں, تو دعائیں لیجئے, ان کی مدد کیجئے, ان ماؤں کی مدد کیجئے, سارم بھائی کی مدد کیجئے. شعیب بھائی ان کا عالم یہ ہے, دونوں ہی کا ویسے, یہ تو بالکل بہت سخت نہیں بس نہیں پینا, اس لیے کہ مجھ پہ بوجھ نہ ہے کہ ان کو. اور پھر وہ بار بار کنفرم بھی کری تھی آپ سے کہ آپ ہمیں واپس بھیجیں گے تو نہیں. بالکل. اور ایک چیز اور بڑی اہم میں چاہوں گا اس وقت پوچھیں, کیونکہ 18 سال کے بعد میں نے تھوڑی سا احساس اور شرم دلائی تھی ان کے بیٹوں کو, تو وہ آئے تھے, لیکن وہ شرم کیا لے کر کے آئے تھے, بس ایک سیکنڈ سے, کہ وہ شرم یہ لے کر کے آئے تھے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیجئے, کیونکہ اب ان کی بے عزتی تھی. 18 سال ماں سے نہیں ملے, وہ یہ بیزتی ہے, اور جو اللہ کے سامنے جائیں گے اس وقت جو بیزتی ہوگی وہ بھول جاتے ہیں. اور ان ماؤں سے پوچھوا دیں کیا یہ اپنے گھروں میں جانا چاہتی ہیں, اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہیں, تو ابھی جا سکتی ہیں. میں زبیدہ ماں سے, سلطانہ ماں سے پوچھنا چاہوں گی, آپ مجھے سر اگر آپ نکال بھی دیں گے میں روڈ پہ پل کے نیچے مر, اللہ, لیکن گھر نہیں جائیں گی بہت کیونکہ اذیت برداشت کی.